صاحب، ممتاز راشد لاہوری صاحب، سعد فارانی صاحب اور محترم مکرم خواتین و حضرات، 3-4 روز پہلے، شاید 3 روز پہلے، 2-3 روز پہلے اقبال راہی صاحب کا ٹیلی فون آیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ عام طور پر وہ فون کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا فون بھی سنتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا، اور جب ان کا فون آیا تو ظاہر ہے میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی. انہوں نے بتایا کہ ادارہ خیال و فن کی جانب سے جناب اقبال پیام صاحب کی کتاب کی رونمائی کی تقریب ہے اور میں وہاں ضرور حاضر ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں ہے، تو میں کیسے. انہوں نے کہا کہ آپ ویسے تو انہیں جانتے ہی ہیں، اور جن کو جانتے ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اور آپ تو ویسے بھی نہ بھی جانتے ہو، نہ بھی کتاب پڑھی ہو، تب بھی بات کر سکتے ہیں. اس پہ مجھے یاد آیا کہ ایک جگت استاد تھے اختر انصاری اکبر آبادی صاحب، نئی قدریں معنی نئی قدریں کے ایڈیٹر. ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ وہ کتابیں پڑھے بغیر ہی تبصرے کر دیتے ہیں. اپنے رسالے میں بھی تبصرے کرتے ہیں اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بھی تبصرے ان کے نشر ہوتے ہیں. اگرچہ مجھے اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب پڑھے بغیر کیسے تبصرہ کیا جائے، لیکن بڑے بڑے معتبر و ثقہ لوگوں نے یہ بات کہی. حمایت علی شاعر صاحب نے بھی کہا، محسن بھوپالی صاحب نے بھی کہا، سب لوگوں نے یہی بات بتائی. اور بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں حیدرآباد گیا ہوا تھا، سلطان ہوٹل میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، تو وہاں استاد آ گئے اور انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی سر پہ. کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ کتابوں کی الماری ان پر گر گئی کہ پڑھتے تو ہو نہیں، اسی طرح سے میں داخل ہو جاتی. بہرحال تفنن برطرف یہ تو تھی، لیکن میں اتنا انجان بھی نہیں ہوئے اقبال پیام صاحب نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم خرم الہ آبادی صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا بھی ہوں. ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی غزلیں ان کی زبان سے بھی سنی ہیں اور قوالوں سے تو بہت زیادہ سنی. تو آج 70-80 کی دہائی میں ان سے ملاقاتوں کا بہت زیادہ شرف حاصل رہا. وہ ڈیلی مسلم ہوٹل میں مہاراج غلام حسین کرچک صاحب کی محفلوں میں بھی تشریف لاتے تھے، اور غلام فرید صابری صاحب جب آئے ہوتے تھے تو وہ بھی ان سے بھی ملنے آتے تھے. پان منڈی میں اور احمد روڈ کے مختلف ہوٹلوں میں ان کا قیام ہوتا تھا. جب کبھی وقت ملتا تھا تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، ان سے کلام سنتے تھے. اور ان سے ایک محبت کی اور عقیدت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ استاد قمر جلالوی مرحوم کے آخری شاگرد تھے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ قمر جلالوی صاحب تھے، وہ بہت ہی معتبر اور بہت بڑے شاعر تھے. ان کے شعر آپ نے سنے ہوں گے کہ خط ان کو لکھا کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے، نے کس نے کہا تھا بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے. آج کی اس محفل میں یہ سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے، 3 مختلف مکاتب فکر کے شعراء کرام یہاں موجود ہیں. حضرت احسان دانش مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جناب اقبال راہی صاحب یہاں موجود ہیں. حضرت ذوقی مظفر لدھی صاحب کے 2 شاگرد جناب صاحب فارانی صاحب اور جناب ممتاز راشد لاہوری صاحب یہاں موجود ہیں. اور جناب خرم الہ آبادی صاحب کی مانوی اولاد اور شاگرد جناب اقبال پیام صاحب موجود ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے، اور ویسے کہ آپ حضرات بہت سن چکے ہیں اس بارے میں کہ تو خرم الہ آبادی صاحب بہت بڑے شاعر تھے. ان کی نعتیں، ان کی قوالیاں، ان کی بہت شاعر ادیب جو ہے وہ قوال جو ہے بہت زیادہ گاتے تھے. نعت وہ ان کی بہت زیادہ، نعت خان جو بھی ان کی نعتیں بہت پڑھتے تھے. اور وہ بہت ہی درویش قسم کے آدمی تھے، فقیر منش سے آدمی تھے. اور ان کو میرا بھی خیال کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی ہو یا سمجھا بھی ہو کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے ان کی قدر کی. اور ان کے انتقال کے بعد اقبال پیام صاحب کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قدر ان کی زندگی سے بھی زیادہ بلند ہوا، اور لوگوں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی اور ان کو
اقبال پیام صاحب نے ایک تابعداری کی اور اطاعت کی اور عشق کی انتہا کر دی کہ ان کی کلیات چھاپی، اور یہ اس کلیات کی تقریباً رونمائی ہمارے لاہور پریس کلب میں ہوئی تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہے لٹریری کمیٹی، اس کے تعاون سے غالباً تقریب، لیکن سوائے میرے کوئی بھی لٹریری کمیٹی کا نمائندہ یا کنوینر وغیرہ وہاں تشریف نہیں لائے تھے، اور میں نے ان کی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا، اور آخر تک اس کے بعد قوالی شروع ہو گئی، قوالی میں بھاگ نہیں سکتا، تو وہاں اقبال پیام صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا، اور یہ یوں سمجھے کہ یہ اقبال پورنم الہ آبادی صاحب کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت نہیں بلکہ عشق ہے انہیں اپنے استاد سے، اور سچے عاشق ہیں، جیسا کہ اس بچی نے بھی کہا کہ یہ عاشق صادق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ یہ احسان کیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی تابعداری کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے، کہ ہر کی خدمت کر جو مختوم شو، جو خدمت کرتا ہے وہی مختوم بنتا ہے، اور چونکہ انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی اس لیے زیادہ مختوم ہو گئے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ان کی 3 کتابیں، مطلب تیسری کتاب کی تقریب رونمائی ہے جس میں ہم شریک ہیں۔ ساحر لدھیانوی صاحب کے میں ایک شعر آج اتوار سے جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں گا، تو ان کا ایک شعر جو ہے وہ میں نے اس بات سے مجھے یاد آیا کہ 2 بوندیں ساون کی، 2 بوندیں ساون کی، ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے۔ 2 بوندیں ساون کی، ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے، دوجی گندے جال میں گر کے اپنا آپ گنوائے۔ دونوں سیپیں، 2 بوندیں ساون کی اور 2 بوندیں سیپی کی۔ اصل بات یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صحیح ہے کہ سیپی میں جو بوند گرتی ہے وہ لال بن جاتی ہے، موتی بن جاتی ہے، گوہر بن جاتی ہے، ہیرا تو خیر معدنیات سے نکلتا ہے، لیکن یہ بھی بات ضروری ہے کہ جس سیپی میں بوند گر رہی ہے اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں کہ وہ موتی بن سکے، تو یہ صلاحیت اقبال پیام صاحب میں تھی۔ استاد تو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے، ایک کلاس میں 50 بچے ہوں یا 60 بچے ہوں یا 10 بچے ہوں، استاد تو سب کو ایک ہی جیسا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاگرد کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کوئی شاگرد تو گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے، اور کوئی شاید 3rd آ جاتا ہے، اور کوئی فیل ہو جاتا ہے، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل میں ان کی یہ صلاحیت اس خوبی کی وجہ سے تھی کہ یہ اپنے استاد سے عشق کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، تو آج انہیں جو کچھ بھی مقام ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید مقامات بلند فائز کرے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی طرح سے اپنے استاد کی خدمت کرنے اور ان کے کلام کو مزید اشاعت پذیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ قمر صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی اور کئی اہم واقعات بھی آپ نے ادبی واقعات بیان کیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب وہ مرحلہ ہے جب اقبال پیام صاحب کو اعزازی چادریں پہنائی جائیں گی، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کو چادریں اڑائیں۔ محمد رمضان صاحب، فاروق صاحب بھی آ جائیں، عرفان صاحب بھی آ جائیں، آمنہ رضا صاحبہ بھی آ جائیں، افضال صاحب بھی آ جائیں، آپ سب باری باری تشریف لائیں اور اقبال پیام صاحب کو چادریں باری باری آئیں۔ اچھا، جب تک وہ مائک پر نہیں آتے آپ کی تعلیمیں روکنی نہیں چاہیے۔ تشریف لاتے ہیں جناب اقبال پیام صاحب۔ دیکھیں یہ روایت کو میں توڑوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ روایت کو میں توڑوں گا، کلیپنگ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے استاد پورنم الہابادی جیسا استاد ہے. تو میں چاہوں گا کہ کلیپنگ استاد پورنم الہابادی کے لیے. اور میرے عشق کی ابتدا بھی استاد پورنم الہابادی سے ہے اور میرے عشق کی انتہا بھی استاد پورنم الہابادی سے ہے. اور آج جو کچھ بھی ہوں میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ مجھ سے جتنا بھی میں نے اپنے استاد کے لیے کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کام لیا. میرے لیے کوئی خوش نصیبی اور میرے لیے خوش فہمی نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے استاد نے جو یہ میرے سے کام لیا یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی دعا ہے, انہی کی عطا ہے. اور سب سے پہلے کہ جب میں ان کا شاگرد ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ میرے شاگرد ہو گئے ہو. مختصر تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا اب آپ کا کوئی مرشد خانہ ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور. انہوں نے کہا آپ میرے شاگرد ہو گئے ہو تو میں اب آپ کو اپنے مرشد خانے پہ بھی لے کے جاتا ہوں اور ہمارا مرشد خانہ بھی ایک ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی کرم ہیں محبتیں ہیں آپ سب لوگوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد کی خدمت کا صلہ ہے. ان کی جوتیوں کا میں کروں یہ صلہ ہے کہ انہوں نے یہ جو مجھ سے کام لیا اور مرشدوں کا جو فیض ہے تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم بہت ہے. اور اس سے پہلے میں جناب ممتاز راشد لاہوری صاحب جنہوں نے پہلے بھی میری 2 کتابوں کی تقریباً رونمائی رکھی اور آج بھی یہ تیسری کتاب باہر سے پہلے اور بلاگ کا بھی میں ڈاکٹر سبرا صدر کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتظار کیا کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو یہ ساری محبتیں یہ جو آپ سب لوگ تشریف لائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ کا آنا یہاں بیٹھنا اور بندہ ناچیز کے لیے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دینا. تو میں فقیر شریفی صاحب کا, تاثیر نقوی صاحب کا اور سید علی بخاری صاحب کا, انوار قمر صاحب کا اور ممتاز راشد لاہوری اور اقبال راہی صاحب اور اکرم سحر فرانی صاحب. تو اقبال راہی صاحب کے بارے میں جتنے بھی الفاظ کہوں وہ کم ہیں. تو ہم نے بزم پورنم جو اگر سلسلہ شروع کیا تو ان کی بنیاد اور روح رواں استاد اقبال راہی صاحب ہیں اور انہیں کی محبتیں اور انہیں کی سازشیں ہیں. تو میں تو بس ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ استاد پورنم الہابادی سے جو عشق ہے اب اقبال راہی سے اب سے تھرو چل رہا ہے یہ سلسلہ. اتنی میں عزت اور اتنا عشق اقبال راہی صاحب سے کرتا ہوں اور انشاءاللہ رہے گا. اور میں یہ پہلے بھی اعلان کیا اور انشاءاللہ میرے مرشد کا کرم ہے کیونکہ بہت سے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں عمل کم کرتے ہیں. ہم نے عمل کر کے دکھانے والے میں سے تو میں استاد اقبال راہی کی کلیات پہ بھی انشاءاللہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ بھی آئے گی کلیات اقبال. تو محبت اور معاشرے کی عکاسی میری شاعری کے اہم جزو ہے. محبت میں عشق مزاجی اور عشق حقیقی دونوں ہیں. میں نے کائنات میں بکھرے حسن سے بھی محبت کی ہے اور اپنے جان سے پیارے رشتوں سے بھی پیار کیا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے استاد پورنم الہابادی سے عشق کیا ہے. مجھے یہ بات لکھتے اور کہتے ہوئے ہمیشہ فخر محسوس ہوا ہے کہ میں استاد پورنم الہابادی کا شاگرد ہوں اور جو میں نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے کا ہنر سیکھا ہے یہ ان کا ہی محرون منت ہے. انہوں نے صرف مجھے حرف کی روشنی سے ہی آشنا نہیں کیا بلکہ میرے روحانی سفر میں بھی میرے مرشد ہیں. وہ زندہ اللہ کے ولی تھے اور عاشق رسول تھے. ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آج میں جہاں بھی جاؤں جس محفل میں بیٹھوں لوگ میری عزت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ اور رسول کے کرم کے علاوہ میرے مرشد اور والدین کی دعاؤں کا اثر ہے. اپنے مرشد حضرت سائیں بابر بشیر صاحب کا ذکر بھی مکمل عقیدت اور احترام سے کرنا چاہوں گا جن کی نظر کرم محبت اور شفقت ہمیشہ میرے حال کے شامل حال رہی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے مرشد کا سایہ ہم سب کے سر پر سلامت رکھے. ہر کٹھن کام میں آسانی ہوئی ہر کٹھن کام میں آسانی ہوئی جب سے مرشد کی نگہبانی ہوئی.
ہر کٹھن کام میں آسانی ہوئی جب سے مرشد کی نگہبانی ہوئی چھان مارا ہے کل جہاں پرنم چھان مارا ہے کل جہاں پرنم آپ کو ڈھونڈے ہم کہاں پرنم چھان مارا ہے کل جہاں پرنم آپ کو ڈھونڈے ہم کہاں پرنم جگمگاتا تھا آسمان ادب آپ سے تھی یہ کہکشاں پرنم آپ سے تھی یہ کہکشاں پرنم تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور میں بے حد مشکور ہوں جو اسٹیج کے مہمان زینت بنے ہوئے ان کا بھی اور آپ سامعین کا تو میں جتنے بھی الفاظ آپ کے بارے میں کہوں وہ کم ہیں تو چند شعر میں سامعین کو سناؤں گا کہ رات دن اس کے دھیان میں رہنا رات دن اس کے دھیان میں رہنا گویا جلتے مکان میں رہنا رات دن اس کے دھیان میں رہنا گویا جلتے مکان میں رہنا اپنا تو بس یہی مقدر ہے اپنا تو بس یہی مقدر ہے ہر گھڑی امتحان میں رہنا اپنا تو بس یہی مقدر ہے ہر گھڑی امتحان میں رہنا اور شعر دیکھیے گا حضور مجھ کو برباد کر کے چھوڑے گا مجھ کو برباد کر کے چھوڑے گا اس کا وہم و گمان میں رہنا مجھ کو برباد کر کے چھوڑے گا اس کا وہم و گمان میں رہنا اور تم ہو تتلی یہ تم پہ لازم ہے تم ہو تتلی یہ تم پہ لازم ہے خوشنما پھولدان میں رہنا تم ہو تتلی یہ تم پہ لازم ہے خوشنما پھولدان میں رہنا اور شعر دیکھیے گا حضور اب یہ حالات کا تقاضا ہے اب یہ حالات کا تقاضا ہے تیر بن کر کمان میں رہنا اب یہ حالات کا تقاضا ہے تیر بن کر کمان میں رہنا اور حضور رئیس صاحب یہ دیکھیے گا شعر کہ اوڑھنی چاند کو بنا لینا اوڑھنی چاند کو بنا لینا اور سونے کی کان میں رہنا اوڑھنی چاند کو بنا لینا اور سونے کی کان میں رہنا اور شعر دیکھیے گا جی زنگ آلود کرتا ہے دل کو زنگ آلود کرتا ہے دل کو اس طرح آن بان میں رہنا زنگ آلود کرتا ہے دل کو اس طرح آن بان میں رہنا آتا رہتا ہے یہ پیام ان کا آتا رہتا ہے یہ پیام ان کا عمر بھر میری جان میں رہنا آتا رہتا ہے یہ پیام ان کا عمر بھر میری جان میں رہنا رات دن اس کے دھیان میں رہنا گویا جلتے مکان میں رہنا خوشبو چمن کو ملتی ہے جس طرح پھول سے خوشبو چمن کو ملتی ہے جس طرح پھول سے یوں فیض پا رہا ہے زمانہ رسول سے خوشبو چمن کو ملتی ہے جس طرح پھول سے یوں فیض پا رہا ہے زمانہ رسول سے جس کو غم حسین سے کچھ واسطہ نہیں جس کو غم حسین سے کچھ واسطہ نہیں انسان بس وہ نام کا ہے کام کا نہیں انسان بس وہ نام کا ہے کام کا نہیں چند اشعار میں اپنے استاد پورنم آبادی کے بھی پیش کروں گا کہ میں رہوں یا نہ رہوں دھیان مدینے میں رہے میں رہوں یا نہ رہوں دھیان مدینے میں رہے مر بھی جاؤں تو میری جان مدینے میں رہے مر بھی جاؤں تو میری جان مدینے میں رہے پروردگار موت نہ میری حرام ہو پروردگار موت نہ میری حرام ہو ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام ہو ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام ہو چند شعر رنج و غم جب بھی ستانے کے لیے آئے ہیں رنج و غم جب بھی ستانے کے لیے آئے ہیں وہ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں رنج و غم جب بھی ستانے کے لیے آئے ہیں وہ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں مسکراہٹ سے ہوا ان کی یہ محسوس مجھے مسکراہٹ سے ہوا یہ محسوس مجھے آج وہ مجھ کو رلانے کے لیے آئے مسکراہٹ سے ہوا ان کی یہ محسوس مجھے
آج وہ مجھ کو رلانے کے لیے آئے ہیں، اور مجھ سے ملنا نہیں مقصود کسی صورت میں، مجھ سے ملنا نہیں مقصود کسی صورت بھی، بس وہ بہانہ بنانے کے لیے آئے ہیں، بس بہانہ وہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اور تو کوئی تعلق نہیں ان سے میرا، اور تو کوئی تعلق نہیں ان سے میرا، مجھ کو آداب سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور تو کوئی تعلق نہیں ان سے میرا، مجھ کو آداب سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور تو کوئی کام کوئی آتا نہیں ان کو، اور تو کام کوئی آتا نہیں ان کو، وہ دکھی دل کو جلانے کے لیے آئے ہیں، اور تو کوئی کام آتا نہیں ان کو، وہ دکھی دل کو جلانے کے لیے آئے ہیں، ان کے دل میں نہ رہی میری محبت باقی، ان کے دل میں نہ رہی میری محبت باقی، ایسا لگتا ہے جانے کے لیے آئے ہیں، ان کے دل میں نہ رہی میری محبت باقی، ایسا لگتا ہے جانے کے لیے آئے ہیں، ان کی آڑ سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو، ان کی آڑ سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو، کھو گیا ہے جو اسے پانے کے لیے آئے ہیں، کھو گیا ہے جو اسے پانے کے لیے آئے ہیں۔ اور مقطع دیکھیے گا حضور، اے پیام ہاتھ میں لے کر وہ خوشی کا پرچم، اے پیام ہاتھ میں لے کر وہ خوشی کا پرچم، غم کی دیوار گرانے کے لیے آئے ہیں، اے پیام ہاتھ میں لے کر وہ خوشی کا پرچم، غم کی دیوار گرانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ ڈر کے بات کرو، یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ ڈر کے بات کرو، حیات کے لیے مر جاؤ مر کے بات کرو، یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ ڈر کے بات کرو، حیات کے لیے مر جاؤ مر کے بات کرو، نہ دے وہ حق جو تمہارا تو دست ساقی سے، نہ دے وہ حق جو تمہارا تو دست ساقی سے، شراب چھین کے پیمانہ بھر کے بات کرو، شراب چھین کے پیمانہ بھر کے بات کرو، یہ تمکنت کہاں انسان کو زیب دیتی ہے، یہ تمکنت کہاں انسان کو زیب دیتی ہے، فراز عرش سے نیچے اتر کے بات کرو، فراز عرش سے نیچے اتر کر بات کرو۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میں پھول کلیوں کو خوش دیکھنے کا عادی ہوں، میں پھول کلیوں کو خوش دیکھنے کا عادی ہوں، یہ لازمی ہے مجھ سے صبر کے بات کرو، میں پھول کلیوں کو خوش دیکھنے کا عادی ہوں، یہ لازمی ہے کہ مجھ سے صبر کے بات کرو، ہماری آنکھوں میں اترو بہار بن کے پیام، ہماری آنکھوں میں اترو بہار بن کے پیام، گلوں میں رنگ بھرو رنگ بھر کے بات کرو، ہماری آنکھوں میں اترو بہار بن کر پیام، گلوں میں رنگ بھرو رنگ بھر کے بات کرو۔ خود اپنے آپ کو سمجھانا پیار سے پہلے، خود اپنے آپ کو سمجھانا پیار سے پہلے، سمجھتا کیسے بھلا عشق یار سے پہلے، خود اپنے آپ کو سمجھانا پیار سے پہلے، سمجھتا کیسے بھلا عشق یار سے پہلے، میرے لبوں پہ ابھی تک اسی کی خوشبو ہے، میرے لبوں پہ ابھی تک اسی کی خوشبو ہے، وہ جس سے بات ہوئی تھی بہار سے پہلے، میرے لبوں پہ ابھی تک اسی کی خوشبو ہے، وہ جس سے بات ہوئی تھی بہار سے پہلے، تو آیا ہے تو میرے ہونٹ بات کرنے لگے، تو آیا ہے تو میرے ہونٹ بات کرنے لگے، خاموش تھے تیرے انتظار سے پہلے، تو آیا ہے تو میرے ہونٹ بات کرنے لگے، خاموش تھے یہ تیرے انتظار سے پہلے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ نہ پاؤ گے گلے راحت مصیبتوں کے بغیر، نہ پاؤ گے گلے راحت مصیبتوں کے بغیر، یہ پھول ہاتھ نہیں آتے خار سے پہلے، نہ پاؤ گے گلے راحت مصیبتوں کے بغیر، یہ پھول ہاتھ نہیں آتے خار سے پہلے۔ اور مقطع دیکھیے گا، کسی کو دل میں بنا لوں میں اپنا گھر اے پیام، کسی کے دل میں بنا لوں میں اپنا گھر اے پیام، یہ بات پوچھ میرے جاں نثار سے پہلے، یہ بات پوچھ میرے جاں نثار سے پہلے۔ جی جی، میرے لبوں پہ ابھی تک اسی کی خوشبو ہے، میرے لبوں پہ ابھی تک اسی کی خوشبو ہے، وہ جس سے بات ہوئی تھی بہار سے پہلے، خود اپنے آپ کو سمجھانا پیار سے پہلے، سمجھتا بھلا کیسے عشق یار سے پہلے،
اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے. یہ میں اپنے استاد کے نام شیئر کرتا ہوں کہ اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے. اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے. بات کرتا ہوں اس لیے ان کی بات کرنا ثواب جیسا ہے. بات کرتا ہوں اس لیے ان کی بات کرنا ثواب جیسا ہے. میرا جینا تیری جدائی میں، میرا جینا تیری جدائی میں ایک مسلسل عذاب جیسا ہے. میرا جینا تیری جدائی میں ایک مسلسل عذاب جیسا ہے. نشہ اس کی نشیلی آنکھوں کا، نشہ اس کی نشیلی آنکھوں کا سب سے اچھی شراب جیسا ہے. نشہ اس کی نشیلی آنکھوں کا سب سے اچھی شراب جیسا ہے. اے پیام ان کی چاہتوں کا پیام، اے پیام ان کی چاہتوں کا پیام چاہتوں کی کتاب جیسا ہے. میرے ہاتھ میں جب سے ہاتھ تمہارا ہے، میرے ہاتھ میں جب سے ہاتھ تمہارا ہے میرا تب سے اونچا اور ستارہ ہے. میرے ہاتھ میں جب سے ہاتھ تمہارا ہے میرا تب سے اونچا اور ستارہ ہے. رب راضی تو دنیا میں سب راضی ہیں، رب راضی تو دنیا میں سب راضی ہیں، ورنہ دو عالم میں دوست خسارہ ہے، ورنہ دو عالم میں دوست خسارہ ہے. اور مدت بعد بہت سے چہرے یاد آئے، مدت بعد بہت سے چہرے یاد آئے، خالی گھر میں مجھ کو آج پکارا ہے. مدت بعد بہت سے چہرے یاد آئے، خالی گھر میں مجھ کو آج پکارا ہے. شعر دیکھیے گا شریفی صاحب کہ آنکھ کے اندر کوئی سمندر ہے شاید، آنکھ کے اندر کوئی سمندر ہے شاید اس لیے تو ان کا پانی کھارا ہے. آنکھ کے اندر کوئی سمندر ہے شاید اس لیے تو ان کا پانی کھارا ہے. اور گہرے کالے بادل اور بارش کا زور، گہرے کالے بادل اور بارش کا زور، دور کشتی ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے. میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے. آئینہ مثال، حمیدہ، شہین، عروض زیب اور نجمہ شہین، سوری، تو نواب برکات صاحب اور جتنے بھی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں. میں طالب علم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اور جب بھی آئیں جمعرات کو پورنم لنگر خانے کا ایک چراغ جلتا ہے تو میری آپ سب کو دعوت بھی ہے کہ جمعرات کو وہاں تشریف لایا کریں تو یہ خوشبو چلتی رہے. اور میں پھر ممتاز راشد صاحب کے لاہوری کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اقبال راہی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ابھی اقبال راہی نہیں ادبی قافلے کے رہنما ہے، یہ رہنما ہے اور یہ ہمارے بھی رہنما ہے، آپ سب کے رہنما ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھتے ہیں. محفل سجائی گئی. جناب اقبال بیان صاحب اپنی باتوں سے، اپنی شاعری سے آپ سے مخاطب تھے اور اپنے استاد پورنم الہ آبادی کو انہوں نے کئی بار یاد کیا اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ اقبال راہی صاحب ان کے استاد ہیں. تو میں راہی صاحب کے کان میں کہہ رہا تھا کہ پورنم صاحب کا جو مزار ہے انہوں نے بنوایا ہے تو اب وہ آپ کو بھی استاد کہہ رہے ہیں. تو وہ مسکرا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ایک خاتون تھی، وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ وہ جو شاہ جہان بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنایا تھا، تو میں جب مروں گی تو آپ میرے لیے بھی ایسا تاج محل بنائیں گے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں تو پلاٹ بھی دیکھ لیا، تیرے تو ہی دیر ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں تو ایسے ہی تفنن طبع کے لیے ہیں. اب تو مرحلہ وہ ہے کہ جب ہم صاحب صدارت کو سنیں گے اور ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا صاحب صدارت جناب توقیر احمد شریفی. ان کا ایک شعر ہے وہ ان کی زبانی بھی ہم سنیں گے لیکن میں بھی وہ شعر یہاں ضرور پڑھوں گا، وہ ان کی پہچان بن چکا ہے کہ خان وادے کو بہت احساس تھا تو تعظیم کا، خان وادے کو بہت احساس تھا تعظیم کا، نام بھی توقیر احمد سوچ کر رکھا ہے. جناب توقیر احمد شریفی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں اقبال پیام اور ان کی فیملی کو جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی نئی کتاب بہار سے پہلے. دعائیں ان کے لیے بے حد اور شکریہ کہ مجھ جیسے ناچیز کو اس کتاب کی رونمائی کے موقع پر عزت بخشی. میں جناب اقبال راہی صاحب اور جناب ممتاز راشد لاہوری کا بھی بہت ممنون ہوں کہ جن کی بدولت میں اس تقریب میں شامل ہوا. اکرم سعد فارانی صاحب، تاثیر نقوی صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے، انوار قمر صاحب، علی بخاری صاحب میری بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، آئینہ مثال، نظمہ شاہین اور عروج زیب صاحبہ اور جو خواتین و حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے مل کر اس محفل کو رونق بخشی اور ہمارے لیے باعث عزت بنے. آپ لوگ مجھے چونکہ صاحب صدر ہونے کی چندہ عادت نہیں، اس لیے اپنی کم مائیگی پر میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے حضرات اس عمل سے پہلے گزر چکے ہیں اور انہوں نے کتاب پہ بخوبی بات کر لی ہے، لہذا میرے لیے ان باتوں کو دہرانا کو بہت زیادہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ صاحب صدر ہونے میں ایک قباحت بھی ہے کہ جو باتیں شاید میں نے کرنی ہوں وہ کسی نہ کسی زاویے سے جو میرے سے پہلے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. میں کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ کتاب انسان کو عملی میدان میں گامزن ہونے کی ترغیب